بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 4 اکتوبر سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 471 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 3 کے بقیہ سوالات شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرنے لگیں گے؟ دیکھیے وہ اعمال متعدد ہیں اور اجمالی طور پر ہر وہ عمل جس عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول حکم دیا ہے، ان عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ جانتے ہیں آپ کسی سے کوئی کام کہیں، اگر آپ کی بات مان لے، وہ اعتراضات وغیرہ نہ کرے خوشی خوشی، تو اس سے آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے جانتے ہیں توبہ کرنا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اسی آیت سے پتہ چلا کہ انسان اگر طہارت اختیار کرتا ہے، ظاہری اور باطنی طہارت، باوضو رہنا ہمیشہ پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ نوافل ہیں، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بکثرت نوافل پڑھتا رہتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سے اعمال ہیں۔ اس سلسلے میں بتاؤں گا کہ دعات یا عام لوگ بھی، عربی میں بھی ایک کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، ماذا یحب اللہ وما یبغض۔ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے اللہ پسند کرتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور کن سے نفرت۔ اس طریقے سے ماذا یحب الرسول و یبغض، وہ کون سے عمل ہیں جس سے اللہ کے رسول جنہیں اللہ کے محبت محبوب رکھتے تھے اور جس سے نفرت کرتے تھے۔ وہ دونوں کتابیں اردو سے عربی سے اردو میں بھی ترجمہ ہے، لہذا اس کے اوپر جو ہے عمل کیا جا سکتا، پڑھا جا سکتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا شیخ محترم کوئی ایسی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں فرمایا کہ تمام انبیاء میری تعریف بیان کرتے ہیں، اور لیکن میں ایک ایسے شخص کی تعریف بیان کرتا ہوں جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی؟ یہ اس طریقے سے کوئی احکامات حدیث کے اندر ملتے ہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فضائل میں جتنی بھی حدیثیں وارد ہیں بلا استثناء، وہ علماء کے نزدیک متفقہ طور پر ضعیف اور موضوع ہیں۔ بعض متعصب قسم کے احناف نے، جیسے در مختار والے ہیں، ان لوگوں نے ایسی حدیثیں نقل کی ہیں، اور وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ بہت سے علماء نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، لیکن کہتے ہیں اتنے موضوع ہے لیکن اتنے طرق سے آئی ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ لیکن یہ بات علماء محققین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، جیسے ملا علی قاری حنفی لوگ ہیں، وہ بھی اسے قبول نہیں کرتے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، ہم تینوں بھائیوں نے یعنی سٹی میں ایک اپنا گھر یا روم وغیرہ خریدا تھا، جس کو 10-12 سال کے بعد ان کے والدین نے کہا کہ یہ سارا کا سارا یہ گھر تمہارا ہے، اور مگر تمہیں جو گاؤں میں جو زمین یا گھر ہے اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ ساتھی نے کہا کہ ٹھیک ہے، راضی ہیں۔ سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب ان کے اوپر ان کے جو 2 بہنیں ہیں ان کا بھی حصہ اس گھر میں سے انہیں دینا پڑے گا یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، اگر جو ہے والدین نے زندگی ہی میں سارا مال بانٹ دیا ہے، تو اب جو ہے اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ ہو کہ وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد ایسا ایسا کرنا، تب تو یہ ہوگا کہ وصیت اگر غلط ہوگی تو نافذ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر زندگی میں دے دیا ہے اور سارے لوگ اس پر راضی ہو گئے ہیں کہ ہاں بھائی ہم اس کو لے رہے ہیں، آپ یہ لے لیں، آپ یہ لے لیں، آپ یہ لے لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی شیخ محترم یہاں پر اس کے قریب کا سوال ہے کہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی والدین، ایک بیٹی اگر غریب ہے، سارے اگر ماشاءاللہ سے اچھے ہیں، تو کیا اس بیٹی کو یا ایک بیٹے کو خاص طور پر گھر دینا یا دکان دینا کیا جائز ہے؟ کیا اس کے اندر بھی مساوات اور برابر ہونا ضروری ہے؟ بھائی دیکھیے یہ ظلم ہے۔ دوسرے دیکھیے ایک چیز ضرورت ہوتی ہے کہ جو وقتی طور پر ہے،
ہے کہ نہیں؟ یعنی ان کی آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کی رہائش کا معاملہ ہے، تو ان کو آپ گھر میں رکھیے، اور ایک بیٹا آپ کے ساتھ نہیں رہ رہا، الگ ہے، تو اب وہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں بھائی مجھے بھی آپ کرایہ دیجئے، میں آپ کے گھر نہیں رہی، نہیں، یہ کیا ہے، انسانی جو ضروریات ہیں۔ لیکن اگر آدمی مستقل ہو جائے، شادی ہو گئی بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہو گئی، تو اب اس بارے میں کسی کو کسی چیز سے خاص نہیں کیا جا سکتا، کسی کو کسی چیز سے خاص نہیں کیا تھا کہ ہاں بھائی کسی کو مکان دے رہے ہیں، کسی کو دکان دے رہے ہیں، کہ اس لیے کہ تمہارے پاس تم تو بہت کما رہے ہو، بہت جائیداد ہے، لیکن ہم اپنا گھر اس کو دے رہے ہیں، بیٹی کو تو یہ جائز نہیں، اس میں انصاف کرنا ہوگا، اس میں انصاف کرنا ہوگا، تو یہ چیز جو ہے جائز نہیں ہوگی، الا یہ کہ تمام بھائی خوش ہیں اس کے اوپر بغیر کسی دباؤ کے، دل کی رضامندی کے ساتھ کہ ہاں ابو جی ہماری وہ بہن ضعیف ہے، کمزور ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو جو ہے اپنا یہ دے دیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تب تو ٹھیک ہے۔ جی، بسا وقت ایسے ہوتا ہے کہ دیتے ہیں لیکن کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ باپ گنہگار ہو؟ باپ ان سے پوچھے، سوال کرے، یعنی ضروری ہے باپ کے لیے؟ بالکل ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر واجب ہے اعدلوا بین اولادکم۔ اچھا، جہاں پر یہ چیز اس میں استثناء ہوتی ہے کہ جہاں ضرورت ہو تو وہاں پر بھائی ضرورت کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسی گھر میں رہ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اب مستقل ہو گئے تو مستقل ہو گئے تو اب جو ہے وہ اس کو اس ناحیے سے کہ ہاں بھائی وقتی طور پر ایک دن کے لیے دے دیجیے، آپ ایک مہینے کا کرایہ دے دیجیے، اس سال کا کرایہ دے دیں، آپ یہ نہیں کہ پورا گھر ہی آپ اس کو لکھ دیں، یعنی چیز آپ ہی کی ہے نا، اس کو رہنے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کو سارے لوگ کرایہ، لیکن وہ نہیں دے پا رہی، غریب ہے، معتوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کرایہ دے دیجیے آپ، اس کا شوہر نہیں دے پا رہا بلکہ اس کے شوہر کو آپ دیجیے۔ جی جی، اچھا، یہ اصول کہاں تک کام کرے گا کہ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر عدل کی ضرورت نہیں ہے؟ وہی ہم نے کہا، دیکھیے ضرورت کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ بچے اب تک چھوٹے ہیں اور پڑھائی کر رہے ہیں، چھوٹے موٹی چیزوں میں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو اس کو لیے ڈریس کی ضرورت پڑ گئی، اس کو کتاب کی ضرورت پڑ گئی، اس کو پین کی ضرورت پڑ گئی، دے دیا لا کر۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے وقتی طور پر کسی کو آپ دے رہے ہیں اور فعلاً اس کی ضرورت حاجت مند ہے، اور ایک ہے کہ مستقل طور پر اسے آپ دے رہے ہیں، دونوں میں فرق کیا جائے گا۔ کسی کو مکان دے دینا اور ہے، اور ایک مہینے کا کرایہ دے دینا، اس سال اس کا کام چلا دینا، یہ اور ہے۔ نہیں، اب جیسے ابھی حالات یہاں پر آتے ہیں کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑا بچہ جب کالج وغیرہ جانا شروع کر دیتا ہے تو ماں باپ اس کو گاڑی لے کر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا وہ اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ابھی تمہاری کفالت میں ہے، تو اس کا مطلب جہاں تک کفالت میں رہے، ہاں کفالت میں ہے، وہ اس میں ہر ایک کی ضرورت کو دیکھا جائے گا، لیکن آپ کی کفالت سے ہٹ گیا اور وہ چیز جو کفالت کے دائرے میں نہیں آتی ہے، کسی کو مکان لکھ دینا یہ کفالت کے دائرے میں نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو مکان، کوئی باغ لکھ کفالت کے دائرے میں نہیں ہے۔ جی، یعنی اصول یہ رکھا جائے کفالت جو کفالت کا دائرہ ہے اس کے اندر جو ہے ہر ایک کی ضرورت کو، ہر ایک کی حاجت کو مد نظر رکھا جائے گا، لیکن جہاں کفالت کا دائرہ نہیں ہوگا وہاں جو ہے انصاف کو مد نظر رکھا جائے گا۔ یعنی بیٹی کی شادی ہو گئی تو کفالت کے دائرے سے وہ نکل چکی ہے، ہاں، اب کفالت دائرے سے اپنے شوہر کے کفالت میں ہے، وہ بیٹے نے پڑھ لیا، لکھ لیا، اب شادی کر لیا، اپنا الگ مستقل رہنے لگا، وہ اپنی کفالت الگ ہے، وہ اس کی اپنی کفالت ہو گئی۔ اچھا، باپ نے اپنی زندگی میں یعنی نہ چاہتے ہوئے بیٹوں کے یا دوسرے بہنوں کے نہ چاہتے ہوئے کسی ایک بیٹی کو اپنا گھر دے دیا، تو اب اس کے انتقال کے بعد کیا حکم ہوگا؟ یا تو باپ کو اس ظلم سے نکالے وہ، ورنہ یہ باپ نے ظلم کیا ہے، قیامت دن اللہ تعالیٰ اس کے حساب لے گا ان سے۔ بچے سب راضی ہو جائیں یا بیٹی واپس کر دے کہ چلو بھائی ہم سے باپ سے غلطی ہوئی ہے، ہم سارے لوگ جو ہے جو صحیح طریقہ ہے باپ کو اس ظلم سے بچانے کے لیے ہم اس کو تقسیم کر لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے جی۔ مگر وہ اس کے اوپر یعنی وارثین اگر حق جتانا چاہے تو جتا سکتے ہیں انتقال کے بعد، اگر لکھ دیا ہے ان کے نام تو ہو سکتا ہے، بالکل اسے مالک بنا دیا ہے تو ہو سکتا ہے۔ نہیں مالک یعنی بیٹوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی پھر بھی اس نے مالک بنا دیا بیٹی ٹھیک کو، ہے، اب انتقال ہو گیا، جب تک زندہ تھے تب تک کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہاں تو ٹھیک ہے، اب اس کے بعد وہ کوئی نہیں کر سکتے، اس نے کسی کو ہبہ کر دیا ہے تو اس کا مالک بن گیا ہے، اگر وصیت کر کے گیا ہے تو وہ نافذ نہیں ہوگی۔
نہیں تو یہ ہبا بھی تو جائز نہیں تھی نا؟ نہیں جائز تھی نا، تو کس کے لیے؟ اب اس کے لیے اب وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر باپ کو چھڑانا چاہتا ہے وہ کہ باپ کے لیے یہ نہ رہے، تاکہ باپ کے اوپر گناہ نہ رہے، ٹھیک ہے کہے بھائی کیا تھا لیکن ہم اس کو واپس کر رہے ہیں، ہم سارے لوگ مل کر کے بانٹ لیں، یا ہمیں یہ دے دیا ہے آپ ایسا کیجئے کہ اس کو لے لیجیے، آپ اس کو لے لیجیے، آپ اس کو لے لیجیے، اس طریقے سے آپس میں معاملہ طے کر لیں۔ یعنی حق بنتا ہے وارثین کا، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اب اس کو یعنی زبردستی کرنے کا اس پر کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باپ کو اس گناہ سے چھڑانے کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی مگر بیٹوں کو یہ کوئی حق نہیں بنتا، شرعی حق نہیں ہے کہ وہ بہن سے مطالبہ کرے، بہن سے مطالبہ کریں، یہ جو ہے شرعی حق نہیں ہے۔ وہ دے دیا، باپ نے گفٹ کر دیا، کر دیا، اب وہ اس کی صحیح تھا یا غلط تھا؟ جی وہ اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ایک بیل پر کتنے لوگوں کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے یہ علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جس طریقے سے قربانی میں حصہ ہو سکتا ہے ایسے عقیقے میں بھی حصہ ہو سکتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، قربانی میں حصہ تو وارد ہے لیکن عقیقے میں وارد نہیں ہے، اس لیے کہ بعض روایت میں الرأسان عن کیا ہے عن الجاریہ، لہذا راجح یہی ہے کہ وہ یا ایسا کرے کہ ایک جانور چاہے ایک بیل ہی ہو وہ ایک ہی کی طرف سے کافی ہوگا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم انڈیا وغیرہ میں جیسے کہ لوگ کرتے ہیں کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے ریٹ کا بل وغیرہ کم بنا لیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور 150 روپے کی چیز ہے تو اس کو 110 ہی بنا دیا، 130 بنا دیا۔ بھائی دیکھیے یہ چیز جو ہے وہ ایک مشکل مسائل میں سے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بعض چیزیں ایسے ہیں جس کے اوپر ٹیکس کیا ہوگا، وہ ایک معقول ہوگا، بعض پر ہے وہ ٹیکس معقول نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ بعض جگہ اگر آپ غلط لکھے ہیں تو اس سے جانتے ہیں آج کل جیسے چھاپا پڑا تو اس پر کیا ہوتا ہے آپ کے لیے ایک مصیبت کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ دیندار ہیں تو آپ دین کی بدنامی کا سبب اس طریقے سے بن رہے ہیں، دین کی بدنامی کے سبب بن رہے ہیں، اس لیے اس چیز کو چاہیے یہی کہ جس قسم کا ٹیکس ہے خاص قسم کا ہے اسے علماء یا مفتیوں کے پاس بھیجیں کہ کیا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے پوچھ لیں اور مسئلہ طے کر لیں اپنا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ نماز میں اگر ہنسی آ جائے تو کیا حکم ہے، کیا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں جمہور کبیر علماء کا ہے کہ اگر جو ہے آواز نکل جاتی ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن گناہ نہیں ہے۔ جی اور اگر صرف مسکرانا ہے، صرف مسکرانا ہے، دانت کھل گئے ہیں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد استخارہ کی نماز پڑھنا، استخارہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے یہ ممنوع وقت میں ہے، اس لیے استخارہ کے لیے دوسرے وقت کا انتخاب کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی ایسی صورت آ جاتی ہے، بعض صورتیں ہیں کہ اب ایسا معاملہ ہے کہ ابھی ہمیں استخارہ کرنا ہے ورنہ ہم وہ جو ہے وہ جس چیز کے بارے میں استخارہ کرنا ہے اس کا وقت ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر عصر کے بعد آدمی کے پاس کوئی معاملہ آیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، یہ چیز خریدنی ہے کہ نہیں خریدنی ہے، اور اسے مغرب سے پہلے ہی اس کو طے کرنا ہے، مغرب کے بعد کا موقع نہیں رہ سکتا ہے، تب تو اہل علم بعد جیسے شیخ ابن عثیمین وغیرہ اجازت دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اس وقت کر لے، ورنہ عام حالات میں نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ جیسے کہ سید الاستغفار وغیرہ جو انی عبدکا وغیرہ کے جو الفاظ اس میں آتے ہیں، یہاں پر کیا عورت ان الفاظ کو چینج کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ کر سکتی ہے یا کرنا چاہیے؟ نہیں، اگر نہیں بھی کرے گی تو ایک مسنون دعا کے طور پڑھ رہی ہے لیکن اس کی نیت وہی ہے۔ تو جیسے دیکھیے السلام علیکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے السلام علیکم بھی کہا کرتے تھے، تو ایک چیز بطور صیغے کے متعین ہو جاتی ہے تو کیا ہے نیت کا بہت بڑا اس کے اندر اثر رہتا ہے۔ جی اگلا سوال کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن قرآن اس طرح کی کئی کورسز ہے، یعنی زوم پر آن لائن آف لائن
بہت ساری جگہوں پر چلتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ایسی کلاسز میں شامل ہونے کے لیے کیا ان کا عقیدہ اور منہج دیکھنا ضروری ہے یا بنا کسی دیکھے کہ ہم وہاں پر ایک کلاس جوائن کر سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، وہ آپ کو صرف کیا ہے، قرآن کا صرف ترجمہ پڑھا رہے ہیں، اس کی تفسیر بھی کر رہے ہیں۔ اگر صرف ترجمہ ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ عموماً ترجمے کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی جی۔ اور آپ اگر پڑھی لکھی ہوئے ہیں تو اگر کوئی تفسیر کی بات کھائے بھی تو جہاں آپ کو جھجکے آپ جو ہے کسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے سے پہلے جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم ہم UK میں رہتے ہیں اور میرے شوہر یعنی رہن پر گھر لینا چاہتے ہیں، ہم نے منع بھی کیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک مفتی صاحب نے وہاں پر فتویٰ دیا ہے کہ اگر رہنے کے لیے صرف ایک گھر اگر کوئی لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ دیکھیے وہاں کی صورتحال میں نہیں جانتا، مفتی تقی عثمانی کو انہوں نے حوالہ دیا ہے، اگر وہ دیا ہے فتویٰ تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر عمل کر لیں جی۔ وہ کیا صورتحال ہوتی ہے کیا ہے، ہو سکتا ہے وہاں صورتحال ہو کہ انسان اپنی تنخواہ سے بغیر اس کے مکان گھر کے لیے لے ہی نہیں سکتا ہے، اور مکان کے کرائے ایسے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کی تنخواہ کا ایک بہت بڑا حصہ، جیسے ابھی سعودیہ میں آپ نے آپ کی 2000 تنخواہ ہے، ریاض وغیرہ میں 2500 3000 ہے، تو 1000 آپ کا تو ہر مہینے 1500 نکل ہی جائے گا۔ تو مفتی تقی عثمانی ایک فاضل آدمی ہے کہ نہیں، اگر انہوں نے ایسا فتویٰ دیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر عمل کر لیں۔ سب لوگ کر سکتے ہیں؟ سب لوگ کر لیں جس کو ضرورت ہو۔ بھائی کیا ہو، انڈیا پاکستان سب لوگ؟ بھائی انڈیا پاکستان ہی لوگ تو سوال کر رہے ہیں نا، یہ تو UK میں رہتے ہیں۔ ہاں تو انڈیا پاکستان وہی صورتحال ہو تو کر سکتے ہیں۔ میں صورتحال جانتا نہیں کیا صورتحال ہے اس کی وہاں UK میں لینے کی۔ یہ تو کچھ دلیل ہوگی، کس دلیل کی بنیاد پر؟ بھائی وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا صورتحال ہے، کس بنیاد پر کہا انہوں نے، ان کا مجھے بتایا نہیں، ان کا فتویٰ تو دیا نہیں ہے، صرف یہی نقل کیا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی کا فتویٰ عمل کر لیں بھائی تو وہی تو بندہ تو کر ہی لے گا۔ تو بھائی تو کر لے، میں کہاں کہہ رہا ہوں نہیں، تو وہ ذمہ دار ہوں، مفتی تقی عثمانی ذمہ دار ہے، میں تھوڑی ذمہ دار ہوں۔ آپ بھی ہو جائیں گے بھائی مجھے وہاں کے حالات کا نہیں پتا ہے شیخ، ہم کیسے ہو جائیں، کیا نظام ہے، کیا ضرورت ہے، کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا ہے اس کا وہاں کا۔ لیکن آپ اجازت دے رہے ہیں نا اللہ کے بندے، میں کہاں اجازت دے رہا ہوں، میں ایک مفتی کا نقل کریں، ہم نے کہا عمل کر لیں اس کے اوپر، وہ ذمہ دار ہوں گے، وہ ہوں گے۔ ایک سمجھدار آدمی، ایک پڑھا لکھا آدمی مفتی ہے نا، وہ فتویٰ دے رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس جب وہاں کی صورتحال نہیں ہے، مجھے پاس امکانیہ نہیں کہ میں اس کو جان سکوں، تو ٹھیک ہے، اس میں کیا عجوبہ آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں، ہم کو تو شاید یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یعنی ہمیں پتہ نہیں کہ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن ایک معتبر آدمی جو ہے ایسا بتا رہا ہے، ظاہر بات اس نے صورتحال دیکھا ہوگا، تو ٹھیک ہے، عمل کر لیجیے آپ۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ حیض والی عورت اگر توبہ کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ کیوں توبہ کرے؟ وہ ظاہر بات ہے، اس کو تو حیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر توبہ کی بات کیا ہے؟ نہیں، میرے خیال سے حیض کے دنوں میں کچھ گناہ کر لیا، توبہ کا خیال آ جائے۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، عام ہے وہ جو ہے، ہوگا کہ نماز نہیں پڑھ اس کے لیے نماز پڑھنا منع ہے، نماز کے توبہ کے لیے نماز تو ضروری ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ علماء کا جو اختلاف ہے اس بارے میں ہے کہ قرآن پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی ہے۔ البتہ اس کے بارے میں، توبہ کرنے کے بارے میں، ذکر کرنے کے بارے میں، اللہ سے دعا کرنے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل علم کا۔ افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی فی البیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے فرمایا تھا کہ جو کچھ حاجی کرتے ہیں سب کرو، اس میں ساری چیزیں داخل ہیں، توبہ کے اذکار بھی داخل ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ الا یہ کہ تم بیت اللہ کا طواف نہ کرو یہاں تک کہ تم پاک ہو جاؤ۔ جی اسی کے قریب کا سوال بھی بہت مرتبہ گزر چکا ہے، اس میں ایک پوائنٹ بہن ذکر کرتی ہیں کہ حیض کے دنوں میں یعنی سنت کے مطابق عورت اللہ رب العالمین کی عبادت کن کن طریقوں سے کر سکتی ہے؟ بھائی سنت کے مطابق اللہ کے رسول کا یہ فرمان ٹھیک ہے، سنت ہے، افعلی ما یفعل الحاج غیر الطواف بالبیت، یعنی وہ نماز نہیں پڑھے گی، بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی، اور اگر قرآن کے پڑھنے میں جیسے اہل علم کا اختلاف اس سے پرہیز کر لے تو بہتر ہے، باقی سارے توبہ ہے، استغفار ہے، دعا ہے، نیکی کا کام ہے، کوئی بھی کام ہے وہ کرتی رہے، کوئی رکاوٹ نہیں کسی کام کی۔ جی یعنی منع کی مختصر چیزیں ہیں جی، اور کرنے والی ساری چیزیں ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ایک انسان کے فوت ہونے کے بعد کتنی بعد تک اس کی وراثت کی تقسیم کی اجازت ہے؟ یہ اس کی کوئی تحدید نہیں ہے،
جتنا جلدی ہو سکے علا کل حال جب اس کا انتقال ہو گیا اس کی روح اوپر جاتی ہے کہ اب یہ مال ورثہ کا ہے، اس کا نہیں، یہ مال ورثہ کا ہے، باہمی اتفاق سے وہ لوگ ایک دن رہنے دیں، 2 دن، 1 سال، یہ الگ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اب یہ مال کس کا ہے؟ وہ اس کا صرف اتنا ہے جتنے میں اگر اس کا قرض ہے تو قرض ادا ہو سکے، اگر اس نے کچھ وصیت کی ہے تو وصیت نافذ کی جا سکے، اور جتنے میں اس کا کفن دفن ہو سکے کا خرچ جو ہے، یہ بس، باقی سارا مال کس کا ہے؟ وہ ورثہ کا ہے۔ اس کو ایک دوسری دن تقسیم کر لیں، دوسرے دن تقسیم کریں۔ میرے خیال سے یہ ہو سکتا ہے کہ کتنی تاخیر ہو سکتی ہے اس کا، کوئی اس میں کچھ لیکن نہیں، کوئی اس کی تحدید نہیں ہے، یہ ورثہ کے اپنے ثوابدید کے اوپر ہے، ورثہ کے ثوابدید کے اوپر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھے کہ ارے بھائی یہ معلوم ہو نہیں رہا ہے کہ پیٹ میں جو ہے جو عورت حاملہ ہے وہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، ظاہر بات اب انتظار کی جائے کہ اس کے پیدائش کا کچھ کا کتنا حصہ ہو رہا ہے، یعنی علی کل حال اس کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ نہیں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ یعنی 5 بھائی ہیں، 4 کہتے ہیں کہ چلیں 1 سال کے بعد کر لیتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ نہیں آج ہی کرنا ہے، تو ابھی کس کی مانی جائے گی بات؟ جو ایک کہہ رہا ہے، اللہ کی چاروں جو ہے وہ کوئی معقول شرعی عذر پیش کریں کہ ہاں بھائی یہ شرعی عذر ہے، ورنہ معقول ہونا تو الگ بات ہے، شرعی عذر ہونا ضروری ہے۔ معقول جو ہوگا شرعی کے خلاف وہ معقول نہیں ہوگا، جو شریعت کے خلاف ہوگا وہ معقول نہیں ہوگا۔ نہیں، دنیا کے اعتبار سے تو بہت نہیں اسے معقول نہیں مانا جائے گا، اصل شرعی عذر ہونا چاہیے۔ جی، اسی کے قریب کا اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں، کیا وراثت کی تقسیم میں دیری سے میت کو تکلیف ہوتی ہے؟ کم سے کم میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں، الا یہ کہ وراثت سے مراد وہ لوگ جو ہے قرض کی ادائیگی وغیرہ بھی لیتے ہوں، تو قرض کی ادائیگی وغیرہ بھی لیتے ہوں تو ٹھیک ہے، جب تک میت کا قرض نہیں ادا کیا جاتا اس کی روح معلق رہتی ہے، ایک قسم کی تکلیف ہے۔ جی، اسی کے قریب کا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ اگر ایک شخص کو ہم یعنی سنبھال رہے ہیں، اس کا کھانا پینا دوائی وغیرہ سارے اخراجات ہم برداشت کر رہے ہیں، تو کیا انہیں بھی وراثت میں حصہ دیا جائے گا؟ ظاہر بات وراثت میں تو اس کا حصہ ہے ہی، البتہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس سے کہہ دیجئے کہ بھائی ٹھیک ہے میں یہ آپ کا خرچ جو ہے آپ کے اولاد جو حصہ اس میں سے کاٹوں گا، اور آپ بطور احسان کے کر رہے ہیں ان کے ساتھ، آپ کے بوڑھے باپ مثال کے طور پر جو ہے آپ کے بوڑھے دادا ہیں، آپ کی بوڑھی دادا ہیں، دادی ہیں، ہے کہ نہیں ہے، جن کا وراثت میں حصہ ہے، تو ظاہر بات ہے آپ کو جو ہے ان کا حصہ دینا ہوگا، الا یہ کہ آپ کہہ دیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہو گیا ہے، لیکن اب جو ہوگا میں کیا ہے وہ آپ کا حصہ آپ کی وراثت میں سے جو میں کاٹ لے لوں گا، ٹھیک۔ اگر دونوں طرف سے خاموشی اگر رہ جائے تو نہ انہوں نے دیا نہ انہوں نے مانگا، تو اصل ہے کہ اس کا حق ہے، وہ اس کو تقسیم کیا جائے گا اس کے حق میں۔ نہیں، مثال کے طور پر شرعی طور پر اس کا مال ہے بھائی، نہیں مال تو ہے، وہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ کے جو ہے نا یہاں پر بھائی نہیں مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ ہے اس کا، اسے دیا جائے، اگر اسی درمیان اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا حصہ جو ہے وہ میراث میں تقسیم ہوگا، اس کی میراث میں۔ جی، یعنی بات کلیئر ہونی چاہیے۔ جی، اگلا سوال ہے، بہن نے ایک لمبا سوال کیا ہے کہ شیخ محترم یعنی ایک عورت جنہوں نے اپنی لڑکی کی شادی اپنے محلے میں اپنی بیٹی کی شادی کسی کے ساتھ کی، اور نکاح کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں اور دستخط وغیرہ لڑکی سے لیتے ہیں، اور نہ وہاں پر کوئی چاچا بھائی وغیرہ کچھ نہیں ہوتے ہیں، اور لے کے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پتہ چلتا ہے۔ دیکھیے اس کو ہم نے پڑھا ہے، اس میں بہت غموض ہے، اس لیے یہ مسئلہ جو ہے وہیں پر کسی عالم کے سامنے رکھیں۔ اب وہ ماں نے شادی کی ہے تو کیا بھائیوں سے اجازت لی تھی کہ نہیں؟ بغیر بھائیوں کی اطلاع کے کر دی تھی، ہے کہ نہیں؟ بھائیوں بغیر اطلاع کر دی تھی، جو نکاح نہیں ہے۔ اچھا، جو نکاح ہو گیا بعد میں بھائیوں نے دستخط اس پر موافقت کیا کہ نہیں؟ موافقت کے بغیر اس کے دستخط کر دیا، مجبور کیا گیا انہیں، تو اس میں بہت سے مسائل ہیں، وہ کسی سے جو ہے وہ ڈائریکٹ بیٹھ کر کے پوچھ لیں اس مسئلے کو۔
یعنی یہاں پر یہ مختصر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ماں نے شادی کر دی ہے لیکن پہلے سے بھائی چاچا وغیرہ سب راضی تھے، لیکن جب دستخط لے رہے تھے اس وقت موجود نہیں تھے، تو کیا نکاح ہوگا؟ نہیں، دستخط کی بات بھی نہیں، یہاں پر جب عقد ہو رہا تو وہاں پر موجود نہیں تھے، وہی عقد کا عقد کر رہا ہو رہا تھا، اسے دستخط ان سے بعد میں لی گئی ہے۔ نہیں، دستخط وغیرہ پہلے لی گئی ہے، چاچا وغیرہ دستخط نہیں لی گئی، صرف دلہا سے دستخط لی گئی، دلہن سے لی گئی، دلہن سے بھی دستخط نہیں لی گئی، چاچا وغیرہ سے بعد میں لی گئی ہے، بھائی سے بھی ہے کہ نہیں، صرف دولہا سے دستخط لے لی گئی ہے، گواہوں سے دستخط نہیں لی گئی، نہیں متعین کیا گیا ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہی کہ ہم محل نظر ہے، اس میں بہت سے اشکالات ہیں۔ المہم خلاصہ یہ کہ دستخط کی کیا اہمیت ہے شریعت؟ کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل چیز جو ہے دستخط ایک قانونی چارہ جوئی کے لیے ہے، اصل چیز کیا ہے وہ اس کے بھائیوں کی، بھائی ہے تو چچا کی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا، وہاں پر جو عقد کے وقت پہ ہونا ضروری ہے سب کا؟ نہیں، بھائی اگر کہتے بھائی ٹھیک ہے امی اجازت دیتا ہوں، اس کر دیجیے اس سے، تو ٹھیک ہے، ہو گئے۔ امی کو اجازت دیتے ہیں، امی کو اجازت دے رہنا ہے، لیکن امی وکیل نہیں بن رہی، صرف کیا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ موافق ہو گیا، خود موافق ہے کہ نہیں موافق ہے۔ ہاں، اگر یہ کہتا ہے کہ ہمارے چچا جس سے موافق ہوں شادی کر دیں، تب تو گویا وکیل بنا رہا ہے، لیکن کہتا ہے کہ امی ٹھیک ہے کل اس کی جو ہے نکاح وغیرہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے میں یہاں سے موافق ہوں، ہے کہ نہیں ہے، وہ دولہا آئے اور اپنا عقد کر کے لے کے چلا جائے، کوئی حرج نہیں۔ یعنی یہ سارا پلان جو ہے پہلے سے اگر وکیل کو اگر معلوم ہے یا ولی کو اگر معلوم ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، نکاح ہو جائے، جی نکاح ہو جائے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم کہ ایک بہن ہیں، ان کے ہسبینڈ جو صاحب اولاد بھی ہیں، سب کچھ بھی ہیں، لیکن ان کا دوسرے لڑکیوں سے کچھ تعلق چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں بہن پوچھتی ہے کہ کیا وہ کام ہوں گے جس کے کرنے سے جو ہے حالات پہلے جیسے ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رو کر کے گڑگڑا کر کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہے کہ نہیں؟ اگر اپنے قول میں سچی ہیں تو ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم قطع رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں سے ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے اگر ہم بات نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا یہ بھی قطع رحمی میں شامل ہوگا؟ نہیں، یہ قطع رحمی میں نہیں ہے۔ قطع رحمی کا معنی یہ ہے کہ وہ رشتے جن کا جوڑنا ہے کسی ناراضگی کی وجہ سے، کسی بات پر آپ ان سے ناراض ہو اور ان سے آپ نے بات چیت کرنا یہ سب کرنا چھوڑ دیں، اور اگر کسی قسم کی ناراضگی نہیں ہے، آپ یہاں پر ہیں، آپ کا بھائی وہاں پر ہے، آپ یہاں پر ہیں، آپ کا چچا وہاں پر ہے، آپ یہاں پر ہیں، آپ کی پھوپھی وہاں پر ہے، ہو سکتا ہے 2 مہینے سال بھر آپ ان کو ٹیلی فون نہ کریں، لیکن کسی قسم کی ناراضگی نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ صلہ رحمی کا جو فائدہ ہونا چاہیے اس وقت آپ کو نہیں ملے گا، یعنی ان سے خیریت لینا، ان کو ٹیلی فون کرنا، بسا اوقات ان کو ہدیے وغیرہ بھیج دینا یا عید کے موقع پر ان سے، تو یہ کیا ہے، یہ جو یعنی صلہ رحمی کے جو فوائد ہیں اس سے محروم رہیں گے آپ، لیکن یہ قطع رحمی کا گناہ آپ کے اوپر نہیں، اگر کسی ناراضگی کی وجہ سے یہ ایسا نہیں ہے تو۔ جی یہ ہدیے وغیرہ جو دینے کی بات آتی ہے شیخ، یہ کبھی بھی دیا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی دیا جا سکتا ہے۔ کیسے کرنا کیا چاہیے؟ کبھی بھی دینا چاہیے یا خاص شادی کے موقع پر؟ کوئی نہیں، کبھی بھی ہدیہ محدود نہیں ہے شادی کے لیے، کبھی بھی عید کے موقع پر آپ بھیج دیں ان کو، کوئی آدمی جا رہا ہے آپ ادھر ہمارے چچا کو دے دینا۔ یہ آج کل ہمارے جو معاشرے کے اندر یہ چیز ہے کہ ولیمہ اور شادی کے موقع پر نہیں، یہ کوئی چیز اس کو خاص کر لیا گیا ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ نہیں، یعنی اس ٹائم پہ بھی دینا غلط ہے بھائی، اگر وہ ایک رسم چیز ہے کہ ہاں وہی دیا جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ لیکن یہ ہے کہ ہاں ماحول بن گیا ہے، ایک ماحول خوشی کا موقع ہے، ہم دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، عید کے موقع پر ایسے خوشی ہے ہم اپنے پیش کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہی اس کا موقع محل ہے۔ جی قریب کا سوال، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی رشتہ دار واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ پر بلاک کر دے تو بھی کیا یہ قطع تعلق میں آتا ہے اس میں؟ ہاں، اگر وہ ناراضگی کی بنیاد پر بلاک کر دے رہا ہے، اور اگر یہ ہے کہ موقع نہیں رہتا میں بلاک کر دے رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے، ناراضگی کی نہیں بلا وجہ سے، دونوں میں فرق رہے گا۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر کوئی عورت میل ڈاکٹر یعنی مرد ڈاکٹر کے پاس اگر جاتی ہے اور اس کے جسم میں کسی جگہ درد ہے اور جب تک وہ ڈاکٹر چھوئے نہ اس وقت تک اس بیماری کو پہچان نہ پاتا ہو تو کیا کرے گی؟ کوئی حد مجبوری ہے، یہ مجبوری کی حالت میں جائز ہے۔ جی
جی اگلا سوال ہے، ایک طویل سوال بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، یعنی ہم ایک لڑکی کے نانا فالج کے مریض تھے، وہ ساری زندگی دنیاوی علم میں دانشور کے طور پر معروف تھے، یعنی کبھی کبھار وہ آخرت کا بھی انکار، آسمان کو سمجھتے تھے کہ آسمان کچھ نہیں ہے، لیکن پھر کبھی زندگی میں اپنے بچوں کو دین کی باتیں بھی بتاتے تھے، اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ملحد تھے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان تھے، تو کیا ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کل حال ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ خاص طور پر بات چیزیں ہیں کہ جنت کا انکار اور جہنم کا انکار اور بتا اوقات بتانا، یہ اگر یہ ہے کہ ظاہر ہوا کہ ہاں بھائی وہ اپنی بات سے پھر کر توبہ کر چکے ہیں، اب بتا رہے ہیں، تب تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو بسا اوقات کوئی رسمی طور پر لکھ کر کے دیتا ہے امتحان میں پاس ہونے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، ہے نا، لیکن اصل چیز کیا ہے وہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور اوپر جو انہوں نے ذکر کیا ہے گویا کہ اس کے منکر رہے ہیں قیامت کے، تو ٹھیک ہے، ایسا آدمی کافر ہے، ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے۔ جی نہیں، اگر کوئی دعائے مغفرت کرنا چاہیں تو نہ کریں گے، اس لیے کہ صریح کفر ہے، یہ آخرت کا انکار۔ یعنی دونوں بھی چیزیں ہیں نا بھائی، دونوں چیزیں وہی ہم کر رہا ہوں، جب ثابت ظاہر ہو جائے کہ ہاں بھائی اس سے اب توبہ کر چکے ہیں، اور یہ چیزیں جو بتا رہے ہیں تو کہ رسمی طور پر بچوں کو دل بہلانے کے لیے سب کیا جاتا ہے، وہ جی ضروری ہے کہ اس سے کھل کر کے توبہ ہونی چاہیے، تو ان کے حالت پر چھوڑ دیں۔ اگر توبہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کے اللہ مسلمانوں کو معاف فرمائے، اس میں داخل ہو جائیں گے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا نارملی شکرن لفظ کا استعمال کرنا کیسا ہے، یا صرف جزاک اللہ خیرن ہی کہنا صحیح ہے؟ دونوں صحیح ہے اپنی جگہ پر۔ شکرن یعنی آپ نے جو کیا اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ ہے یہی معنی کہ اللہ تعالیٰ، شکر کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جو ہے اچھا بدلہ دے، کوئی حرج نہیں۔ یعنی دونوں برابر ہے، مطلب ثواب میں بھی برابر ہے؟ بظاہر میرے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ من لم یشکر اللہ یشکر الناس لم یشکر اللہ، آپ نے بیان فرمایا ہے، اور اگر آپ نے فرمایا کوئی کسی بھلائی کرے تو جزاک اللہ کہہ دیا تو اس نے بڑا حق ادا کر دیا ہے۔ تو اب جو ہے مقارنے میں تو میں نہیں کہتا، البتہ ہے کہ الفاظ کو گنیے کس میں الفاظ زیادہ ہوں اس کا اجر زیادہ ملے تو الگ بات، لیکن حدیثوں میں مجھے کچھ یاد نہیں کہ آپ نے کسی کی فضیلت بیان کی۔ نہیں، جیسے حدیث میں جیسا کسی نے اگر جزاک اللہ خیرن کہا تو اس نے گویا کہ پورا حق ادا کر دیا۔ جی ٹھیک ہے، تو لفظ تو جزاک اللہ خیرن ہی آیا ہے نا۔ بھائی دیکھیے، اصل میں آپ اگر معنی کے طور پر جائیں شکرن یعنی آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ معنی کیا ہے؟ تو اس میں تو تھینکس بھی آ جائے گا پھر۔ ٹھیک ہے، اگر کہیں پایا جاتا ہے تھینکس مانا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی مانا ہے۔ آپ جو ہے یہ دعائیہ کلمات کو جو بطور ورد کے نہیں، اس کو ایک زبان میں خاص کیوں کرتے ہیں؟ بھائی بہت بڑا شکر ہے آپ کا کہ آپ نے میرا یہ کام کیا، تو ادا نہیں ہو جائے گا؟ گوری دو شکر نہیں کہے اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیرن کہنا شرط ہے، یہ نہیں کہ اللہ آپ کو بھلا اچھا بدلا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اصل کیا چیز ہے؟ خاص ورد نہیں ہے یہ نہیں، ورد نہیں ہے، جزاک اللہ خیرن ایک خاص دعا نہیں ہے، یہ ورد نہیں، ایک دعائیہ کلمات ہے، اور دعائی کلمات کس الفاظ میں ہو سکتے ہیں؟ کسی کو دعا دے رہے ہیں آپ، نہیں تو دعائے مسنونہ بھائی یہ دعائے مسنونہ کے طور پر نہیں ہے بھائی۔ جی تو پھر میدان بہت طویل ہو گیا تو ٹھیک ہے، کیونکہ آپ تنگ کر رہے ہیں، جو میدان طویل ہے اللہ نے جو جہاں کچھ سادگی رکھی ہے، تو آپ تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کوئی نماز ہے، یہ صبح و شام کے اذکار ہیں، سجدے میں پڑھے جانے والا ذکر ہے، یا کیا چیز ہے وہ؟ یعنی اگر کوئی ہم کو تھینک یو ویری مچ بھی کہہ دے تو ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے اس میں قباحت دوسری طرف سے آئے گی کہ انسان اپنی زبان کو چھوڑ کر کے وہ کیا کر رہا ہے، بس تھوڑا سا ابھرنے کے لیے وہ کر رہا ہے، ورنہ غلط کوئی بات نہیں، علماء اس کو ناپسند کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی جتنی زبان دیکھیے، اپنی زبان نہ کہ اپنی زبان اردو ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اپنے کو کیا ہے بتانے کے لیے کہ ارے ہم دراصل بڑے وہ ہے، اردو کیا ہے؟ اردو میں تو ساری چیزیں ہیں بھائی، ہندی تھینک یو اردو میں بھی ہے، بالکل غلط بات ہے، بے شمار الفاظ یہ جاہل لوگ کرتے ہیں، عقل مند کوئی نہیں کرتا ہے، یہ عربی پڑھا لکھا اردو دیندار کوئی نہیں کہتا ہے، یہ بات اپنی جگہ مسلم۔ اردو میں کئی الفاظ کے اللہ کے بندے کوئی الفاظ اور ہونا ہوتا ہے اور سینٹنس کوئی اور ہوا کرتا ہے، سینٹنس اور ہوتا ہے اور الفاظ اور ہوتے ہیں۔ کانفرنس ٹھیک ہے اردو میں استعمال ہو رہی، ٹھیک ہے، مگر ہے تو انگلش کی، بھلے استعمال، لیکن بطور اردو کی استعمال ہو رہی نا، اب وہ تو کوئی حرجہ نہیں ہے، لیکن تھینک یو کہیں استعمال ہے دنیا میں کسی ڈکشنری کے اندر؟ آپ اردو کی کوئی ڈکشنری آپ دیکھیں اس میں تھینک یو آیا ہو؟
لیکن کانفرنس آیا ہوا ہے. آپ لوگ اپنی مرعوبیت کو چھپاتے ہیں کہ ہاں مرعوب ہیں انگریزوں سے اور انگریزی زبان سے. مرعوبیت ایک الگ چیز ہے، شریعت ایک الگ چیز ہے. تو وہی دیکھیے، ایک مسلمان کو اپنی عزت اور اپنے طرفوں کو باقی رکھنا یہ بھی شریعت ہے. نہیں، جزاک اللہ خیرن یہ سر آنکھوں پر ہے. لیکن اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہٹ گیا اردو میں آ گیا تو وہ انگلش اور اردو ہمارے لیے برابر ہے؟ قطعاً برابر نہیں ہے. ہماری دیکھیے، ہماری ہندوستان میں اردو مسلمانوں کی پہچان ہے ایک چیز، اور ہم جو زبان پڑھتے ہیں بولتے ہیں جو ہماری پہچان ہے وہ اردو ہے، نہ کہ ہماری پہچان انگلش ہے. ہمارے اہل علم کبار علماء چاہے جہاں کے رہے ہوں پوری دنیا کے، ہندوستان میں چاہے جس علاقے ہوں، کیا ہے وہ جزاک اللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہی بولتے ہیں. یہ کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ، کوئی نہیں بولتا ہے. یہ وہی لوگ بولتے ہیں جو انگریزوں سے متاثر یا اپنی زبان کو وہ بچانا چاہتے ہیں کہ ارے بھائی ہم بڑا پڑھے لکھے ہوئے لوگ ہیں. کسی ایک جگہ کا معاشرے کا اللہ کے بندے شریعت بن جائے گا. بالکل بن جائے گا. عرف کیا چیز ہے؟ یعنی کبار علماء اگر وہ ایک کام کرتے ہیں تو وہ شریعت بن جائے گی. شریعت نہیں، اگر وہ دیکھیے بالکل اگر وہ چیز جو ہے شریعت کے کسی حکم سے ٹکراتی نہیں ہے تو وہی شریعت مانی جائے گی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. آخر حسن سمت کا ہمیں حکم دیا گیا، حکم سمت کا معنی کیا ہے؟ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.